औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्ना फ़ातिमा वअयु रज़ाइल्लाह। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और एक बहुत ही कम वक्त में एक अहम पैगाम जो आपकी खिदमत पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उसका उन्वान होगा हज़रत फ़ातिमा और दिफ़ाए इमामत। दुनिया में चाहे छोटे ओहदे और मनसब वाले हों या बड़े ओहदे और मनसब वाले, बहुत ही पसमानदा इलाक़ों से शायद चाहे उनका ताल्लुक़ हो या तरक्की याफ्ता ममालिक से उनका राबिता हो, जो भी जिस ओहदे और मनसब पर है, उसकी कोशिश ये होती है या वो बराह रास्त या उसके अपने चाहने वाले, उसके मुहिब उसका दिफा भी करें और उसको उसके मनसब के इस बात पर दलीलें भी लेकर के आएँ। दुनियावी मनसब और ओहदों को बचाने और बनाने के लिए बड़ी तगोदो की जाती है, बड़ी अनथक मेहनत की जाती है और क्या कुछ नहीं पैतरे अपनाए जाते हैं कि या ये ओहदा मिल जाए, और अगर ये ओहदा मिल गया है तो वो ओहदा बचा रह जाए। ओहदा पाने के लिए भी और ओहदा बचाने के लिए भी हर तरह के करतब दिखाए जाते हैं और हर तरह के पैतरे अपनाए जाते हैं। लेकिन मनसब इलाही और ओहदा इलाही ये किसी पैतरे के, किसी करतब के और किसी तरह की साजिश की का मुहताज नहीं है ये ओहदा, बल्कि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीह मन यशा। ये वो लुत्फ़ इलाही है और फ़ज़ल इलाही है, वो जिसको इसका शाइस्ता, लायक और हक़दार जानता है, अल्लाह उसे अता करता है। इलाही मनासिब और ओहदों में से एक अहम तरीन ओहदा इमामत है, और जिस ओहदे को अता करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने कुरान मजीद में इसका तज़किरा भी किया है और एक तरह की लुत्फ़ और करम का इजहार भी किया है कि हमने आपको इमाम बनाया है। इमाम के माना असल होते हैं रहबर, गाइड, रहनुमा, पेशवा, जो राह की निशानदेही करे और पहुँचाए, अरबी के लोई और एज ए डिक्शनरी इसके माना। लेकिन इमाम जो हमारे इल्म कलाम में इस्तेमाल होता है और हमारे अक़ीदे में जो लफ्ज़ राइज है, उसका मतलब होता है कि वो इलाही वली जिसको अल्लाह ने पैगम्बर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसायत और वज़ारत और नियाबत पर मुअय्यन किया, जिसके इस सिलसिले की पहली कड़ी अमीर कायनात है और आज सिलसिले की आखिरी कड़ी सरकार हुज्जत। पैगम्बर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले हक़ के बाद बिला फ़ासला ये ओहदा इलाही मुंतकिल होता है अमीर कायनात तक। जिन तमाम ज़िम्मेदारियों को अदा करना, निभाना नबूवत के अलावा, यानी अहकाम इलाहिया और फरमुदात और फ़राइज़ इलाहिया को पहुँचाना और बचाना पैगम्बर की ज़िम्मेदारी थी, वही काम अमीर कायनात और सिलसिला पाक का था। यानी पैगम्बर ख़ातमुन नबिय्यीन थे, तो अमीर कायनात सय्यदुल औसिया हैं और अव्वलुल वसीय्यीन हैं पैगम्बर अरबी के। लेकिन तारीख़ आपकी निगाहों के सामने है कि पैगम्बर अरबी की आँख बंद होने के बाद एक बार हुकूमत को उस जगह पहुंचा दिया गया जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। लेकिन शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने उस हक़ को हक़दार तक पहुंचाने के लिए और हक़ को मदार हक़ तक पहुंचाने के लिए जो तगदो की, जो अपने वजूद का नजराना पेश किया दिफ़ाए इमामत में, तारीख़ कभी उसे भूल नहीं सकती है। हो सकता है हालात और असरी तकाज़ों के तहत कभी उसे कम बताया जाए, कभी कम कहा जाए उन मज़ालिम को जो आप पर हुए हैं, मगर हकीकत तारीख़ में वाज़ेह और रोशन है। जब यह हक़ आपसे दूर कर दिया गया तो शहज़ादी ने इस हक़ को वापस लाने के लिए क्या कुछ आपने जाफशानी नहीं की जी। आपने शहज़ादी ने उस वक्त इक़दाम भी किया जब तारीख़ ने ये लिखा है कि आपकी पसलियाँ भी टूट चुकी थीं, आपके बाजू भी ज़ख्मी था, और अमीर कायनात आपको एक सवारी पे बैठा करके देर रात, तारीख़ ने लिखा देर रात एक सवारी पे बैठाते थे और हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम को साथ लेकर के शहज़ादी एक एक दरवाज़े पर मदीने के, वो जो मशहूर ज़माना लोग थे उस वक्त के, या जो ये कहा जाए सरशनास और एक मुतारिफ़ लोग थे, उनके दरवाज़ों पे बीबी दक़्क़ुल बाब करती थी और अंदर से आती थी, अंदर आवाज़ अगर आती थी कौन, तो कहती थी मैं फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद। दरवाज़ा खुलता था, बीबी फरमाए क्या हुक्म है, तो जैसे आप पूछती थी क्या तुम गदीर में थे,
ہاں تھا تو پھر علی کے ولایت کا اقرار و اظہار کیوں نہیں کرتے؟ تو تاریخ نے لکھا تقریباً قریب بے اتفاق اکثر کا یہ جواب ہوتا ہے یا بنت محمد کانت فلتتن، یہ ایک ایکسیڈنٹل معاملہ تھا، یعنی اب جو امیر کائنات سے جو لے لیا گیا ہے عہدے اور خلافت کو، ایک معاملہ تھا، اب ہو گیا، اب ہم کیا کریں، اور یہ کہہ کے دروازے کو بند کر لیتے تھے۔ ایک امید کے ساتھ پیغمبر کی بیٹی دروازوں پر جاتی تھی اور مایوس اور نا امید ہو کر کے ان دروازوں سے واپس ہوتی تھی۔ ان یاران و اصحاب رسول کے جواب کو سن کر کے، جن کو تاریخ نے، جن کا ماضی بہت درخشاں لکھا ہے کہ کہاں کہاں نہیں شریک رہے اور کن کن مقامات پر شریک نہیں رہے، شہزادی نے دفاع کے لیے ہر اس اقدام کو اپنایا جو دفاع امامت کے لیے اس وقت ضروری تھا۔ بلکہ میں تاریخ کے معتبر اور معتمد حوالے سے یہ عرض کروں اور مسلمات حقیقت میں سے یہ ہے کہ دفاع امامت کا پہلا شہید جو پیش کیا ہے وہ شہزادی نے اپنا بیٹا پیش کیا، حضرت محسن ابن علی علیہ السلام کو، اور آپ نے اس اقدام کو بھی اپنایا کہ مسجد میں جا کر کے جب ذمہ دار حکومت منبر پر براجمان تھا تو اس کو مخاطب کر کے آپ نے اپنے دلائل پیش کیے ہیں، اور دفاع امیر کائنات میں سارے دلیلوں کو اور باتوں کو پیش کیا ہے، اور اس کے بعد مخاطب ہو کر کے وہ سامعین جو سن رہے تھے، مخاطب ایک شخص تھا، سامعین تو بہت سارے لوگ تھے، اس وقت مسجد نبی میں تنہا حاکم وقت سے گفتگو نہیں ہو رہی تھی، اور سب کا سکوت یہ بتا رہا تھا کہ اگر ایک شخص ہماری بات کو رد کر رہا ہے اور انکار کر رہا ہے تو صرف وہی نہیں بلکہ ان کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب اس میں شریک ہیں جو سامنے والا ہماری باتوں کو کاٹ رہا ہے اور ہمارے دعوے کی دلیلوں کو رد کر رہا ہے۔ شہزادی نے اس خطبے کے ذریعے سے ان بدوؤں کو بتایا کہ تم کون ہو، تم کیا تھے، تمہارا ماضی کیا تھا، یعنی عقیدے کے علاوہ تمہاری جسمانی کیفیت اور تمہاری زندگی کیا تھی کہ تم غار میں سوتے تھے، کھال کھاتے تھے، کھارا پانی پیتے تھے، تمہاری بدامنی یعنی تمہارا جگنا ہی گویا تمہاری نیند بن کر کے رہ گئی تھی، اور قتل و غارت تمہارا مشغلہ بن گیا تھا، زندہ درگور کر دیتے تھے لڑکیوں کو، اس اندھیرے سے نکال کر کے تمہارے فکر کی انگلی کو پکڑ کے میرے باپ نے تمہیں نور وحی سے آشنا کیا اور دامن اسلام میں پناہ دی، جہاں تمہیں سونے کا سلیقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، زندگی کو گزارنے کے اصول بتائے، سماجی اور معاشرتی قوانین اور اصول کو بتایا تاکہ تم کیسے جی سکو، اور تمام تر دلائل کے باوجود جب مسلمانوں کی عدالت سے اور اللہ کے گھر مسجد النبی سے رسول کی بیٹی مایوس واپس ہوئی تو تاریخ نے لکھا کہ پلٹتے وقت آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لے جاؤ اس زخمی ناقے کو، یہ قیامت تک زخمی رہے گا۔ شہزادی کی مراد یہ خلافت تھی، لے جاؤ اس زخمی ناقے کو، قیامت تک یہ زخمی رہے گا، اور ہمیشہ اس سے دودھ کے بجائے تم خون دہو گے۔ دیکھ لیں آج پوری دنیا میں پاکیزہ ترین دین اسلام کو کس حساب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس دین کے نام لیواؤں کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دین اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہو گیا اور اس کے ماننے والے ایک دہشت گرد لوگ ہو کر کے رہ گئے ہیں، جبکہ تاریخ گواہ کہ بدر سے لے کر کے کربلا تک جتنی جنگیں اسلام کے چاہنے والوں اور اسلام کے نام لیواؤں سے لڑی گئی ہے، سب پہ حملہ ہوا ہے، اسلام اور مسلمین نے دفاع کیا ہے، اٹیک نہیں کیا ہے کسی نے۔ تو میں نہیں جانتا کہ آخر یہ تاریخ والے اور یہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور بکے ہوئے مورخ اور بکنے والے ذمہ داروں نے ایسا کیوں کہا کہ اسلام جو ہے تلوار کے باڑ اور دھار پر پھیلا ہے، جبکہ نہیں، ہم نے ہمیشہ تلوار کے باڑ کے ذریعے سے اپنے دین کا دفاع اور اپنے جان کی حفاظت کی، کسی پر اٹیک نہیں کیا۔ شہزادی نے جا کر کے دفاع امامت میں جو پورا خطبہ ہے وہ ایک مستقل بحث وقت نہیں کہ اس کے یہاں گفتگو کی جا سکے۔ شہزادی نے اس خطبے کے ذریعے سے آپ نے ایک جملہ فرمایا، وَجَعَلَ الْإِمَامَ نِظَامًا لِلْأُمَّةِ وَأَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، یہ خود ایک موضوع ہے جس پر ایک مستقل گفتگو کی ضرورت ہے۔ اللہ نے امامت کو اس لیے بنا تاکہ یہ امت سمٹی رہے، منسجم رہے، یکجا رہے، اکٹھا رہے، وہ امان من الفرقہ، تاکہ ان میں اختلاف نہ ہو، تشدد نہ ہو، پراکندگی نہ ہو، ایک دوسرے سے دور نہ ہو سکے۔ یعنی اگر امامت کو اور امامت علوی کو مان لیتی امت اور یا ابھی بھی اس کو جاری و ساری رکھتی، یا جو بھولے بسرے راستے سے دور ہو گئے اگر کاش وہ واپس آ جائے، تو پھر شہزادی کے فرمان کے مطابق
جو سسٹم ایک پوری نظام امت مسلمہ ہے وہ مرتب ہوگا امامت کے ذریعے سے. اور آج جو بات بات کی آواز نکالی جا رہی ہے، کوئی اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو ملحد کہہ رہا ہے، اور کفر و الحاد کا الزام لگا کر کے ایک دوسرے کا خون حلال جاننے لگے ہیں، اور ایک ٹولے کے ٹولے بنائے جا رہے ہیں، گروہ کے گروہ بنائے جا رہے ہیں مختلف ناموں سے، کوئی اسلام کو جہاد کے نام سے، کوئی کسی کے نام سے. اگر اے کاش غدیری پیغام کو، جیسا کہ شہزادے نے فرمایا، کاش غدیری پیغام کو امت مسلمہ نے مان لیا ہوتا تو یہ نظام للامہ و امان من الفرقہ ہے، تو یہ امت کے لیے نظام کا سبب ہوتا، یعنی ایک سسٹم ہوتا، ایک قانون ہوتا، جنگل راج نہ ہوتا. اور نہ آج کوئی ٹوپی کیسے لگاتا ہے، کوئی داڑھی کیسے رکھتا ہے، کوئی سرما کیسے لگاتا ہے، یہ سارے جو ٹوپی اور داڑھی سرموں سے مذہب جب بدل دیتے اور بنا لیتے ہیں، ظاہر سی بات ان کے مزید عقیدوں پر کسی قسم کا تبصرہ کہنا اور کرنا میرے خیال سے وقت کے ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے. بآخر میں صرف یہی دعا کرنا چاہیں گے پیش پروردگار شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت کے صدقے میں کہ پروردگار اس امت مسلمہ کو دوری، دشمنی اور تفرقے بازی سے محفوظ رکھ، اور اس امت پر جو پیغمبر کے تیرے نام لیوا ہیں نظر خاص فرما، اور اس امت پر سرکار حجت کا لطف و کرم ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.